معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 35 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلفادر قسطنطنیہ میں سپاہیوں سے کہتا ہے جلدی کرو، پچھلے دروازے کی طرف جاؤ اور مدد فراہم کرو۔ حکم ملتے ہی بزنطینی سپاہی دوڑ پڑتے ہیں۔ اسی لمحے وہاں شہنشاہ آتا ہے اور کہتا ہے میں خود جا کر سرنگوں اور کھدائی کرنے والوں کا معائنہ کرتا ہوں، سستی مت کرو، حرکت میں آؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ آگے بڑھ کر اورحان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اورحان کے آدمی دیواریں بنانے کے کام میں ماہر ہیں۔ جواباً اورحان کہتا ہے میرے لوگ صرف دیواریں بنانے میں ماہر نہیں بلکہ وفاداری اور اثار میں بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ پھر ایک خط سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے شہزادہ بایزید سروحان کے راستے پر ہے، مطلب یہ کہ فرانسسکو جو انتقام کی آگ میں جل رہا ہے وہ اپنی انتقامی پیاس محمد کے بیٹے سے بجھا سکتا ہے۔ وہ اگر ایسا کرتا ہے تو خود کو محمد کے انتقام کے سامنے پائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی پلیتانو خط لے لیتا ہے اور شہنشاہ کہتا ہے یہ خبر فوراً فرانسسکو تک پہنچاؤ پلیتانو۔ شہنشاہ کا حکم ملتے ہی پلیتانو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جاوی کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ جاوی کہتا ہے میں فرانسسکو کی جانب سے آپ کو سلام اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں سلطان عالی مرتبت۔ سلطان پوچھتے ہیں فرانسسکو کیا چاہتا ہے؟ جواباً جاوی کہتا ہے وہ آپ سے وزیراعظم خلیل پاشا کا سر مانگتا ہے۔ یہ سن کر سب پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ پھر جندارلی کہتا ہے او کافر، کیا تم لوگوں نے اپنا دماغ کھو دیا ہے؟ سلطان کہتے ہیں کیا فرانسسکو نے اپنا ہوش کھو دیا ہے؟ وہ حالات کو سمجھنے سے قاصر ہو گیا ہے کہ مجھ سے ایسی درخواست کر رہا ہے؟ جاوی کہتا ہے وزیراعظم کے جانے کے بعد ڈان فرانسسکو کا بھائی الوارو مردہ حالت میں پایا گیا اور اس کے جسم پر ایک خنجر پایا گیا جس پر شیر کا نشان تھا جو آپ کے وزیراعظم کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ پوچھتے ہیں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں لالا؟ جواباً جندارلی کہتا ہے میرے سلطان یہ سب ایک بہتان ہے۔ سلطان کھڑے ہو کر جندارلی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اگر صرف ایک بہتان ہے تو پھر یہ الزام لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جندارلی کہتا ہے میرے سلطان یہ ضرور ان کافروں کی کوئی چال ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں تمہارا خنجر کہاں ہے جندارلی؟ جندارلی کہتا ہے پہلے اللہ اور پھر زگنوس پاشا دونوں اس بات کے گواہ ہیں، میں نے وہ خنجر اس سفر میں کھو دیا تھا۔ سلطان زگنوس پاشا سے پوچھتے ہیں تو پھر میں نے تمہیں وہاں کیوں بھیجا تھا؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان یہ ایک واضح سازش ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ خلیل پاشا کا اس میں کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں نے تمہیں ان کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ تم ایک ضمانت بن سکو اور کسی بھی شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ پھر جاوی کہتا ہے فرانسسکو نے کہا ہے کہ اگر آپ خلیل پاشا کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو اس کے نتائج کی تمام ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ یہ سن کر اسحاق کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی بغیر اجازت زبان کھولنے کی؟ سلطان جاوی کے پاس جا کر اشارہ کرتے ہیں تو سپاہی اسے کھڑا کر دیتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں فرانسسکو کو میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ میں اور خلیل پاشا باکر کوئی کے پرانے سرائے میں انتظار کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اشارہ کرتے ہیں تو سپاہی جاوی کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سروحان کے سفر کے دوران علی بے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں ایک مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ خیمے میں بہار بایزید کو ترکوں کی کہانیاں پڑھ کے سنا رہی ہوتی ہے۔ بایزید کہانی سننے کے بعد جوش سے بیٹھتے ہوئے کہتا ہے کاش میں بھی بڑا ہو جاؤں اور پھر میں اپنے بابا کے ساتھ جا کر کفار کے خلاف جنگ لڑوں، بالکل ویسے ہی جیسے روز نے کیا تھا۔ پھر پوچھتا ہے کیا میں برانوس اغلوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کے لیے جا سکتا ہوں ماں؟ بہار کہتی ہے شہزادے وقت کافی ہو چکا ہے، فی الحال آرام اور نیند کا وقت ہے، ہمارا سفر بہت طویل ہے۔ یہ سنتے ہی بایزید لیٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان زگنوس پاشا سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ اس جزیرے پر کیا ہوا پاشا؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان جیسا کہ آپ نے کہا تھا فرانسسکو نے ہمارا شاندار استقبال کیا۔ سلطان کہتے ہیں یہ سب چھوڑو زگنوس، میں تم سے جندارلی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا اس کا الوارو کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان ان دونوں کے درمیان ایک معمولی بحث ہوئی تھی، لیکن یہ ناممکن ہے کہ خلیل پاشا الوارو کو قتل کر دے۔ سلطان کہتے ہیں یہ میں طے کروں گا کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، مجھے یہ بتاؤ یہ تنازع کیسے ختم ہوا؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں فرانسسکو نے اپنے بھائی الوارو کو ہمارے سامنے مارا تھا، لیکن بعد میں سب کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ سلطان حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں تو تم مجھے یہ بات اب بتا رہے ہو زگنوس؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں مجھے یہ کوئی خاص بات نہیں لگی میرے سلطان، خلیل پاشا ایک ہوشیار سیاستدان ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ خلیل پاشا نے اگر ایسا کیا بھی ہوتا تو وہ اپنا خنجر وہاں چھوڑ کر نہ آتا۔ سلطان کہتے ہیں میں نے تمہیں جندارلی کے ساتھ اس لیے بھیجا تھا کہ تم کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روک سکو، مگر تم نے کیا کیا؟ یہاں آ کر تم جندارلی کا دفاع کرنے لگے۔ میں نے فرانسسکو کو بہت سی مراد دی تھی تاکہ اس کی دشمنی سے بچا جا سکے۔ زگنوس کیا تمہیں یہ معلوم نہیں تھا؟ میں نے کتنی کوشش کی تاکہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، میرا راستہ قسطنطنیہ کی فتح کی جانب ہے۔ میں جب اپنے خواب کے اتنا قریب پہنچ چکا ہوں تو تم لوگ فرانسسکو جیسے شخص کو میرا دشمن بنا رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان زگنوس پاشا کے پاس آتے ہیں اور زگنوس پاشا کہتے ہیں میرے سلطان فرانسسکو کی دشمنی ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سلطان غصے سے دانت پیستے ہوئے کہتے ہیں یہ تم کہہ رہے ہو زگنوس، تم کہہ رہے ہو فرانسسکو کے ساتھ جنگ ہمیں قسطنطنیہ کی فتح میں کتنے دنوں کی تاخیر کر دے گی کیا جانتے ہو؟ لشکر میں جب اتنی بے چینی پھیلی ہوئی ہے اور معاملات ویسے ہی مشکل ہو رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے سے چلے جاؤ زگنوس، مجھے اس مقام تک نہ لے جاؤ جہاں میں کسی ایسے اقدام پر مجبور ہو جاؤں جس پر مجھے بعد میں پچھتانا پڑے۔ نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ، اور ہاں زگنوس لالا بس اب اپنی اصل کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ سن کر زگنوس پاشا پریشان ہوتے ہوئے وہاں سے
چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جندارلی اتماجا سے پوچھتا ہے کیا تم جانتے تھے کہ وہ شخص جسے ہیری کہا جاتا تھا توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو چکا تھا؟ اتماجا کہتا ہے میرے پاشا اس دن اس نے کہا تھا کہ آج کے بعد میرا نام ہارون ہے۔ ذمہ داری ملنے کے بعد جب آپ زگنوس پاشا کے ساتھ روانہ ہوئے تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کا علم ہوگا۔ یہ سن کر جندارلی افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے ہم نے کیا کیا اتماجا؟ وہ شخص جسے ہیری کہا جاتا تھا جب وہ کافر تھا تو اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ہم توازن قائم کریں گے۔ ہم نے ریاست کو بچانے کی کوشش میں خود کو دلدل میں پھنسا لیا۔ پھر جندارلی اپنی زنگ آلود زیرہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں نے کتنی بار کہا کہ اسے گیلا مت چھوڑا کرو۔ اتماجا کہتا ہے مجھے دھیان نہیں رہا پاشا، میں صاف کر دیتا ہوں۔ مگر جندارلی اس کے ہاتھ سے کپڑا لے لیتا ہے اور اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہتا ہے سب کچھ زنگ آلود ہے، یہ نہیں مٹتا۔ ملعون داغ کبھی نہیں ہٹتا۔ ملعون داغ اگر ایک مرتبہ لگ جائے تو اس سے جان نہیں چھوٹتی۔ زنگ کا داغ مسلمان کے خون کے مانند ہے، یہ چاہے جتنا بھی صاف کرنے کی کوشش کرو نہیں مٹتا۔ ایک بار اگر اس میں لت پت ہو گئے تو یہ تب تک نہیں مٹے گا جب تک حساب کا دن نہ آ جائے۔ یہ کہتے ساتھی جندارلی وہاں بیٹھ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کہ اس مظلوم کی والدہ یہاں موجود ہے؟ جواباً اتماجا کہتا ہے میرے پاشا وہ یہیں موجود ہے۔ جندارلی کہتا ہے اس کا بوجھ ہمارے کندھوں پر رہے گا، حساب کے دن تک ہمارے کندھوں پر رہے گا۔ ایک دکھی والدہ کی آنکھ خون کے داغ سے زیادہ باری ہوتی ہے۔ خاتون کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا وہ چاہتی ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر کرو۔ میرے لیے پانی لے آؤ اتماجا۔ حکم ملتے ہی اتماجا اس کے ہاتھ دھلواتا ہے تو جندارلی کہتا ہے یہ نہیں مٹتا، یہ نہیں مٹتا۔ ہم اگر اپنے ہاتھوں کو زمزم کے پانی سے دھوئیں یا کوثر کے نور میں غسل کریں تب بھی یہ نہیں مٹے گا۔ خلیل پاشا کو پچھتاتے ہوئے دیکھ کر اتماجا کہتا ہے لگتا ہے کہ آپ کا دل زخمی ہے پاشا۔ لشکر میں دلوں کا ایک معالج بھی موجود ہے، وہ ہے شمس الدین۔ یہ سن کر جندارلی گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف قلندر کے ساتھ موجود دوغان ایک پنگ کو دیکھتے ہوئے اپنے خاص سپاہی مرتضیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مرتضیٰ چلا گیا مگر شیر کی کھچار کبھی خالی نہیں رہتی۔ پھر کھڑے ہو کر قلندر کے پاس آتا ہے اور مزید کہتا ہے مرتضیٰ چلا گیا، اس کا دور ختم ہو گیا، مگر اس کی جگہ لینے والا ضرور آئے گا۔ مرتضیٰ کے مقام کی ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے قلندر۔ پھر اسے پنکھ لگاتے ہوئے کہتا ہے تمہیں تمہارا منصب مبارک ہو۔ قلندر اس کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد کہتا ہے میرا سر اور میرا خون آپ کی راہ میں قربان ہو میرے آغا۔ دوغان کہتا ہے ہمارے سلطان نے عمومی حملے کا حکم دیا ہے، لشکر کی صفیں متحد ہوں اور ہماری قوت مضبوط ہو۔ قلندر کہتا ہے سلیمان کا انتقام لینے کے بعد لشکر اپنی پوری طاقت کے ساتھ لڑے گا آغا۔ دوغان کہتا ہے ہم اگر وقت پہ حرکت میں نہ آتے تو اسحاق کبھی بھی ہیری کو قتل نہ کرتا۔ ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔